آ رہا ہے، کتنے کی دیتا ہے اتنے کی دیتا ہوں. آپ نے پیسے نکالے اسے دے دیے، جب پیسے اس نے لے لیے زرا آپ نے لے لی. لوگوں یہ کون سی زرا تھی؟ یہ وہ زرا تھی جب میرے آقا نے فرمایا اے علی جاؤ جا کے شادی تیری ہے، جا چلا جا، جا کے ولیمے کا بندوبست کر، جا چلا جا ولیمے کا بندوبست کر. ادھر جب باہر نکلے جناب عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. عثمان کہنے لگے علی بات ہو گئی ہے، بالکل بات ہو گئی ہے، لیکن اب ولیمے کا اہتمام بھی کرنا ہے، کیسے کرے گا؟ جناب عثمان کہنے لگے یہ زرا تم میری طرف سے لے جا. وہی زرا بیچنے کے لیے جب علی جاتے ہیں خریدار عثمان غنی پھر سامنے آ جاتے ہیں، آگے کہتے ہم خریدیں گے، پیسے بھی دے دیے، زرا بھی واپس دے کے کہنے لگے اے علی یہ عثمان کی طرف سے تیری شادی کا تحفہ ہے، قبول کر لے. موڑی آئے نا تو پورو پوری آگی ایسے زرا بیچے جو لے موڑی آئے تو پھر چاہیے ہوئی تو پیسے بھی چاہیے. حضور آخیا بیچی نہیں آ بیچی تو تھی پیسے بھی کی نہیں آئے، بیچی تو موڑی گوڑ کی نہیں آئے. اگر بیچی ہے یہ جی جس کی دی تو موڑی تو بھی چاہیے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کنی تو موڑی تو بھی چاہیے دیتا ہے. یہ ہے حضور کے یار، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے میرے آقا کے جگمگ جگمگ کرتے تارے. یہ ہے یاران مصطفیٰ، اسے محبت اور پیار کہتے ہیں، اسے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا نام دیا گیا ہے. لوگوں جناب علی سامنے آئے، ادھر سامنے آتے ہیں، فرمایا علی ادھر تو کر رہا ہے، ادھر آسمانوں پہ بھی تیری باتیں ہو رہی ہے، تیرے گھر کے اندر میری زہرا نے جانا ہے، اس زہرا کی ہاں ہم نے حسن اور حسین کو لانا ہے. اے علی ادھر کے تجھے مبارکیں دے رہے ہیں، ادھر کائنات کا رب بھی اس کے فرشتے بھی تیرے رشتے کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے حکم آ گیا ہے ادھر یہ کریں ادھر آپ علی کو خوشخبری سنا دیں. لوگوں جناب علی سب سے بڑی قربانیاں جناب علی کے گھر میں دی ہے، آپ نے عطا فرمائی ہے. کبھی زرا دیتے ہیں، کبھی انگوٹھی دیتے ہیں، کبھی تم کیا سمجھو ہمیں عزتیں ملی ہے ان کے صدقے سے، شانیں ملی ہے ان کے صدقے سے، مقام ملا ہے ان کے صدقے سے، نمازی بنے ہیں ان کے صدقے سے، حاجی بنے ہیں ان کے صدقے سے، قاضی بنے ہیں ان کے صدقے سے، مولوی بنے ہیں ان کے صدقے سے، پیر بنے ہیں ان کے صدقے سے. ہم متقی بن گئے ہیں انہی کے صدقے سے. ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں تھا. انہی جیسے لوگوں کی ترجمانی کی ہے سید بادشاہ نے، اور ترجمانی کر کے کہتے ہیں کہ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ. جی میرے انشاءاللہ بولنا تو مولویاں ہی تسا تو نہ بولنا، چونکہ انہیں ہی پتا چلو بولنا چاہیے ہے، لیکن تسا یہ نہ بولیا. ایک کہہ دی سناسم بس صرف ایک کہہ دی سی. بولو ذرا سارے بولو میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ. جاؤ جاؤ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لو. جناب ابو بکر کی مکے کے بازار کے اندر دکانیں لگی ہوئی تھی، ریشم کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن وہ سارے کا سارا کاروبار، سارے کا سارا کپڑا، ساری کی ساری دنیا کا مال و متاع قربان کر کے جناب ابو بکر سامنے آئے. زمانہ سوال کر رہا تھا اے ابو بکر جی سب کچھ قربان کر دیا ہے. زمانہ سوال کر رہا تھا کپڑے
کپڑے کا کاروبار ختم کر دیا ہے، زمانہ سوال کر رہا تھا، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ جناب ابو بکر کہتے تھے ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، زمانہ ہمیں ابو بکر بن قحافہ کہہ رہا تھا، اب امام بھی بن گئے ہیں زمانے کے سامنے، زمانہ ہمیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ جناب ابو بکر کہہ رہے تھے میری ساری خوشی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسلام کی ہسٹری گواہ ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی عثمان غنی آتے تھے جھولی بھر کے لے کے آتے تھے، اپنی جھولی بھر کے حضور کی بارگاہ کے اندر لے کے آتے تھے، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ مالی طور پہ جناب عثمان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کبھی 100 اونٹ لے کے آتے، کبھی خدا کے گھر کے لیے جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ کسی نے پوچھا عثمان کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کدھر مال لٹا رہا ہے؟ جناب عثمان غنی کہہ رہے تھے تم کیا جانو میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، بولو سارے میری ساری خوشی آپ ہیں۔ باری آ گئی مولا علی کی، سبحان اللہ، اچھی آبر سبحان اللہ۔ باری آ گئی مولا علی کی، باری آ گئی داماد مصطفیٰ کی، باری آ گئی حسنین کے بابا کی، باری آ گئی ولیوں کے سردار کی، باری آ گئی اخی رسول کی، باری آ گئی حضور کے پیارے دیوانے کی، باری آ گئی مولا علی کی۔ جب شادی مولا علی کی ہونے لگی سارے صحابہ کہنے لگے علی جاؤ 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 جا کے حضور سے رشتے کی بات کرو۔ ابو بکر بھی کہہ رہے تھے، فاروق اعظم بھی کہہ رہے تھے، عثمان غنی بھی کہہ رہے تھے، لیکن مولا علی جواب دے کر کہہ رہے تھے میں کیسے جا کے آقا سے بات کروں؟ لوگوں ایک روز دل کے اندر بات لے کے حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے، سب نے اپنا کلام پیش کیا، مولا علی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باری آئی مولا علی کی، فرمایا او علی دلوں کے راز جاننے والے نبی بول پڑے، فرمایا تو نہیں بولتا ہم ہی کہہ دیتے ہیں، اے علی میری بیٹی کے رشتے کی بات کرنے آیا ہے، تو بعد میں بات کرے گا، تیرا رشتہ اوپر والے نے طے کر دیا ہے۔ ادھر ابو بکر تیرے رشتے کی نہیں پڑھ سکنے، انہوں نے بڑا زور زابطہ بھی اتنا گئینا، سارے بولو میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، اے بڑا بڑا خوش ہوئی سیرا۔ چلو جس گلا میں محفل لائی، چلو گل تو پوری ہوئی، ذرا ایک دفعہ سارے بولو میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں۔ سارا زمانہ دنیا والوں کو بلاتا ہے، زمانے والوں کو بلا کے خوشیاں مناتا ہے، لیکن کیا نصیب ہے بھائی مقصود کا جس نے اپنے گھر کے اندر محفل نعت سجا کے برادری والوں کو بلا کے سارے زمانے کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہے
شاید اس سے کسی نے پوچھا ہو، سوال کر دیا ہو، کیا ضرورت ہے اس انداز کی، کیا ضرورت ہے مولویوں کو بلانے کی؟ لوگوں قسم رب کعبہ کی ایسے ہی دیوانے جواب دیتے ہیں، تم کیا سمجھو ہمیں عزتیں ملی ہے ان کے صدقے سے، شانیں ملی ہے ان کے صدقے سے، مقام ملا ہے ان کے صدقے سے، نمازی بنے ہیں ان کے صدقے سے، حاجی بنے ہیں ان کے صدقے سے، قاضی بنے ہیں ان کے صدقے سے، مولوی بنے ہیں ان کے صدقے سے، پیر بنے ہیں ان کے صدقے سے، ہم متقی بن گئے ہیں انہی کے صدقے سے۔ ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں تھا، انہی جیسے لوگوں کی ترجمانی کی ہے سید بادشاہ نے، اور ترجمانی کر کے کہتے ہیں کہ رونقیں زندگی آپ ہیں